بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال صرف ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نقطہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور ان کے ساتھ ملے ہوئے عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، پی ٹی آئی کے مخالفین، بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے مخالفین ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام کا جو حق ہے، حق رائے دہی، ووٹ دینے کا حق، اگر اس کو سبوٹاج کیا جائے گا اور ان کے ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی اور عوام کو اپنے پسند کے نمائندے منتخب کرنے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے صریحاً. ویسے تو پہلے بھی آئین پامال کیا جا چکا ہے، ہر روز آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ملک میں اس وقت ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ بلا مبالغہ بلا شبہ اگر ہم کہیں کہ اس وقت ملک میں ماشاءاللہ ہے، یعنی تو ماشاءاللہ ہے. ماشاءاللہ اس وقت ہوتا ہے جب عدالتوں کے فیصلے، عدالتیں آزاد نہ ہوں، عدالتوں کے فیصلے تسلیم نہ کیے جا رہے ہوں، اور نوکرشاہی کا راج ہو اور جھوٹے مقدمات ہوں، سیاسی قیدی ہوں. جیلوں میں سیاسی قیدی، 10,000 سیاسی قیدی، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی اتنے قیدی صرف ایک صوبے میں کبھی نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ضیاء الحق صاحب کا ماشاءاللہ تھا، اس دور میں بھی 10,000 سیاسی قیدی نہیں تھے. اس لیے کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ضیاء الحق کے ماشاءاللہ سے تعبیر نہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات صحیح کہی تھی کہ ان کے ماشاءاللہ میں تو پھر اتنے سیاسی قیدی نہیں تھے جتنے کہ اس وقت موجود ہیں، اور اس وقت کچھ نہ کچھ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی سانس آ جاتا تھا، اور ایک ہی پارٹی کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس وقت تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں بچا جس کو ٹارگٹ نہ کیا گیا ہو، اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور چار دیواری کا تحفظ بالکل نہیں ہے. اور وہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں خواتین کی کم از کم بے حرمتی نہیں کی گئی تھی، تو اس دور میں خواتین کی بے حرمتی بھی عروج پہ ہے. تو اس لیے بنیادی نقطہ ایک ہی ہے، اور یہ سارے کا سارا غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں، اور عدلیہ کو جس طریقے سے ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججوں کو دھمکایا جاتا ہے، چیف جسٹس صاحبان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اپنی پسند کے فیصلے لے لیے جائیں. تو یہ ساری چیزیں کوئی خوش آئند نہیں ہیں، اور اب یہ سارے کا سارا اب مزید ابھی ویو آنی ہے، اور جیسے جیسے یہ ایبزارب کرتے جائیں گے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ اسی طریقے سے اس میں بڑھوتری ہونی ہے، اس میں شدت آنی ہے. جو اس وقت فسطائیت ہے، آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو ایک وقت فرعونیت ہے، اس پہ شدت آئے گی، اور یہ شدت اس وقت کم ہوگی جب پاکستان کے عوام، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو پریشر گروپس ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، وہ جب تک منظر عام پہ نہیں آئیں گی، اور جو منظم پریشر گروپس ہوتے ہیں، منظم ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، وہ آئیں، اور تب جا کے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور تب جا کے انتخابات شفاف ہوں گے. ادروائز جو ایک پلان تیار کیا گیا ہے، جو ایک پلان لے کے بیٹھے ہیں، اس پلان کے مطابق تو صرف اناؤنس ہونا باقی ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے کہ جناب ایک پروسیس طے کرنا ہے کہ جی ایک پروسیس سے گزارنا ہے. پہلے سے فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹیں دے دیں، مسلم لیگ نواز کی اتنی سیٹیں ہوں گی، جے یو آئی کی اتنی سیٹیں ہوں گی، اے این پی کو اتنی دے دیں گے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی کو اتنی سیٹیں دے دیں گے، ایم کیو ایم کی اتنی ہو جائیں گی، جی ڈی اے کی اتنی ہو جائیں گی، مسلم لیگ فنکشنل کو دے دیں گے، اور کچھ پرویز خٹک صاحب کے گروپ کو دے دیں گے، بچی کھچی کو تحریک انصاف کو دے دیں گے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کو دے دیں گے، پھر قوم پرست جماعتوں کو دے دیں گے. یہ سارے کا سارا کر کے ایک 20 جماعتوں کا ایک ملغوبہ سارے کا سارا تیار کر کے ایک منتشر، اور اس کے بعد پھر آزاد ارکان اس میں سے جیتیں گے. یہ ملغوبہ تیار کر کے ایک مکس سا حلیم سا تیار کر کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد پھر جوتوں میں دال بٹے گی، اور اس کے بعد پیسہ بھی چلے گا، سب کچھ چلے گا، اور ایک انتہائی لولی لنگڑی جو گورنمنٹ ہے وہ آ جائے گی. اور یہ سارے کے سارا اتنا لمبا چوڑا جتن کیا جا رہا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مضبوط معیشت چاہیے، مساق معیشت چاہیے، معیشت کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے نئے فورمز تشکیل دیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، سیاسی استحکام کا ایک بنیادی جزو ہے، وہ اس طرف جایا نہیں جا رہا، بلکہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، سیاسی کارکنان کو منتشر کیا جا رہا ہے. اور یہ اب علل اعلان کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی تک بھی کوئی پتہ نہیں بلے کا نشان
ہوگا کہ نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ، اور بلے کے نشان پہ کسی کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جائے گا، جو لڑے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کام ابھی سے کیے جا رہے ہیں اور یہ کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ راستہ روکنا ہے. اور یہ راستہ کون روکنا چاہ رہا ہے؟ اس میں سب سے، کیونکہ پولیٹیکلی بینیفیشیل کون ہے، اور اس میں پولیٹیکل بینیفیشیل نواز شریف صاحب یعنی کہ نون لیگ اور مولانا، 2 جماعتیں ہیں. ان 2 جماعتوں کی وجہ سے اور ان 2 جماعتوں کی پولیٹیکل بلیک میلنگ کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس وقت ہائی جیک ہوا ہے اور جرغمال بنا ہوا ہے، اور کوئی تیسرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی تیسری جماعت کبھی آواز ہی نہیں آئی ہوگی. وہ جو ایک ہوتی ہے آپس میں پولیٹیکل اپوزیشن، وہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. لیکن نون لیگ پوری کوشش، اور خاص طور پہ مولانا ان کے ساتھ مولانا ہیں. مولانا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، مولانا کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آئے گی کہ وہ کسی غلط بس پہ سوار ہیں، اور اگر وہ صحیح بس پہ سوار ہو جائیں تو ان کو زیادہ فیور ہو سکتی ہے. بہرحال جی، صورتحال کیا ہے کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس، کبھی سائفر کبھی توشہ خانہ کمزور دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ سے بات نہیں بنتی تو ایک نیا مقدمہ سائفر لے آئے. سائفر اب بیٹھ گیا ہے اور سائفر سے اب کچھ نہیں نکلنے والا، تو اب چل پڑے ہیں القادر ٹرسٹ سے نکلتے ہیں تو 9 مئی یہ ان چاروں کے ارد گرد گھوما جا رہا ہے. اب ایک فیصلہ آیا ہے، اب 9 مئی کو اچھالا جا رہا ہے، بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے جی. اور اس میں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سول اینڈ ٹرائل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، پٹیشنز ہیں، اور نامور لوگوں کی پٹیشن، چودھری اعتزاز احسن صاحب پہنچے ہوئے ہیں، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پہنچے ہوئے ہیں، اور متاثرین پہنچے ہوئے ہیں. اور کل کا جو کورٹ آرڈر ہے اور کل کی جو ہیرنگ ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جناب کوئی بنیادی انسانی حقوق وہاں پہ نہیں ہے. اسی لیے یہ جو یورپی یونین کی اور امریکہ کی اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں عالمی سطح پہ سبکی کا سامنا ہے. اور اس میں بھی 9 مئی کے واقعات کی اگر تحقیقات کی جائیں، 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کی جائیں تو اس میں کچھ اور پولیٹیکل پلیئرز بھی آ جائیں گے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ 9 مئی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوا اور اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوا. نقصان پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ہوا، اور سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ وہ نون لیگ اور مولانا. خیبر پختونخوا میں مولانا اٹھانا چاہ رہے ہیں، پنجاب میں نون لیگ اٹھانا چاہ رہی ہے. یہ باتیں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور میں یہ بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 9 مئی کے پیچھے کئی چھپے راز ہیں جو کہ آئیں گے منظر عام پہ اس وقت جب یہ حکومتی سیٹ اپ نہیں ہوگا، اور یہ حکومتی سیٹ اپ جو ہے وہ تحلیل ہو چکا ہوگا، تب بہت ساری چیزیں آئیں گی. اس کی ریزن ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مقدمہ، ہر روز کوئی نہ کوئی 20 مقدمہ، یعنی کہ 40 مقدمات ہو چکے ہیں. ایک واقعے پہ 40 مقدمات صرف عمران خان صاحب پہ ہوئے ہیں. 10,000 سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، اس میں نوجوان بھی شامل ہیں. اور اس کے نتیجے میں میڈیا پہ جو ایک عذاب نازل ہوا وہ بھی موجود ہے، اور میڈیا بھی اس وقت مزید اس پہ سینسرشپ عائد ہو چکی ہے. عمران ریاض خان جو ہیں وہ تقریباً 72 دن ہو گئے ہیں، 2 مہینے اور 12 دن ہو گئے ہیں، 2.5 مہینے ہونے کو ہیں، وہ لاپتہ ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. اور اس میں ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ. اور یہاں تک کہ گورنمنٹ جو، اور اس میں بھی نون لیگ کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان پڑھ لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو سن لیں. یعنی کہ جن لوگوں نے انٹرویو دیا عمران ریاض خان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران ریاض خان کو جانتے ہی نہیں. تو 2.5 مہینے ہو گئے ہیں وہ مسنگ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا سچویشن ہو رہی ہے. اور بنیادی مقصد یہی ہے، اور باقی بے شمار مقدمات درج ہیں صحافیوں کے خلاف. تو بہرحال اس وقت ایک توشہ خانہ، آج ایک تو توشہ خانہ آیا، توشہ خانہ پہ تو عجیب و غریب آج وہاں پہ عطا تارڑ صاحب پہنچ گئے. یعنی کہ ہر مقدمے کا پیچھا کون کر رہا ہے؟ نون لیگ. ہر مقدمے کا پیچھا نون لیگ کر رہی ہے. بھئی عدالتوں نے ٹرائل کرنا ہے، اس میں یہ معاملہ ہے توشہ خانہ کا، ایک الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ نون لیگ. اسی طریقے سے کل جو کہا گیا 9 مئی کے حوالے سے، JIT کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہی نکلے، اور انہوں نے کہا کہ تمام تحقیقات مکمل ہیں اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے JIT میں، اور اس لیے جناب
اب ان کی گرفتاری 8 اگست کو ہم انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ یہاں تک کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد وہی اب عطا تارڑ صاحب کل سے پہلے سائفر، اس کے بعد توشہ خانہ اور پھر 9 مئی جو مسلسل پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مسلسل میڈیا ٹاک ہو رہی ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت، اور وہ ہے نون لیگ نون لیگ نون لیگ، اور اس کے بعد پھر مولانا یہ آتے ہیں اور آ کے بیسیوں وزیر جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وقت بجلی کا بحران ہے اس میں، لیکن وزیر توانائی پریس کانفرنس کر رہے ہیں عمران خان پہ، اور تجارت کامرس منسٹر ہیں، یعنی کہ اس وقت ہمارے خسارے کا سامنا ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے، لیکن پریس کانفرنس وہ وزیر متعلقہ وزیر کر رہے ہیں عمران خان پہ۔ وزیر داخلہ امن و امان کی صورتحال، الیکشن کی صورتحال، سب کچھ کرنا ہے، لیکن عمران خان پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع ہمارا کبھی آج تک ان کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا کہ ہماری دفاعی صورتحال کیا ہے، پاک افغان بارڈر پہ کیا صورتحال ہے، پاک ایران بارڈر پہ کیا صورتحال ہے، پاک انڈیا بارڈر پہ کیا صورتحال ہے، اور ہماری دفاعی صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے، تو کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب پہ ان کی 20 پریس کانفرنس پڑی ہوں گی، اور اسی طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ 87 رکنی کابینہ ہے، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ اس وقت صرف ایک کام پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ عمران خان۔ اب آتے ہیں غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فیصلہ ایک دیا ہے جی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ دے دیا ہے، تحریری فیصلہ آ چکا ہے، اور فیصلہ انہوں نے ایسا شاندار فیصلہ لکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ باقیوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف 9 مئی واقعات کے مقدمات درج ہوئے، ضمانت کنفرم کی ہے عدالت نے، اور ضمانت کنفرم کی ہے ایڈیشنل سیشن جج فرخ فرید نے۔ 4 صفحات پہ انہوں نے فیصلہ لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا، یعنی کہ جو الزام لگائے ہیں گورنمنٹ کو ثابت کرنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر اکسانے کے الزام اور جرم کے درمیان تعلق ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے اکسانے سے جرم سرزد ہوا ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا ویڈیو بیان ہی ایک ثبوت ہے، عمران خان کا بیان وقوع کے حوالے سے نہیں۔ یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ جو بیان استعمال کیا جا رہا ہے وہ بیان جو ہے وہ وقوع سے متعلق تو ہے، 9 مئی سے متعلق تو ہے ہی نہیں۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان کے بیان میں پبلک کو اکسانے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کی متعدد ٹویٹس جو ہیں وہ پروسیکیوشن نے ثبوت کے طور پہ پیش کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے جیسا آپ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ وقوع کے وقت عمران خان گرفتار تھا۔ یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خود اپنی ہائی کورٹ سے گرفتاری کروائی، خود اپنی گرفتاری کروا کر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا تشدد پر مبنی سیکرٹ پلان بھی عجیب ہوگا۔ اور کسی کو مقدمے میں پھنسانا ہے، فیصلے میں جیسا آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو مقدمے میں پھنسانا پولیس کی جانب سے مزاح کا خیز طریقہ ہے، اور اس لیے جو عمران خان کو مقدمے میں نامزد کرنا پولیس کی بدنیتی پر مبنی ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس کے بدنیتی کے مقاصد ہیں اور نیک نیتی کے مقاصد نہیں، میرٹ پہ یہ مقدمات درج نہیں ہوئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پولیس عمران خان کو ہراساں کرنے کے سوا کوئی مقاصد نہیں چاہتی، اور عمران خان کی تھانہ شہزاد ٹاؤن میں دونوں مقدمات میں ضمانت کنفرم کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جو کہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ابھی تک پروسیکیوشن نے عدالت میں بتایا وہ ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہ ٹوٹل ایک بیان تھا، اور اس بیان میں بھی کچھ نہیں تھا، وہ 9 مئی کے حوالے سے تھا ہی نہیں، اور دوسرا کچھ ٹویٹس لائیں اور وہ ٹویٹس بھی اس سے متعلق نہیں تھیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اور بنیادی مقصد انہوں نے کہا ہے صرف ایک ہی ہے، اور وہ بنیادی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ہراساں کیا جائے، پولیٹیکل ہراسمنٹ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہر مقدمے کا انجام یہی ہونا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اس وقت ساری کا سارا چیزوں کو الجھا کے الیکشن سے دور رکھا جائے، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو کمپین نہ چلانی جائے، خوف و ہراس اتنا پیدا کیا جائے کہ لوگ کہیں جناب ہم عمران خان صاحب سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو یہ ایک بہت ہی وہ ببل پھٹا ہے، ابھی ایک پھٹا ہے بلکہ کئی پھٹنے ہیں، اور اس میں سے یہی کچھ برآمد ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔